ان کو شورٹی کیا دینی ہے؟ جو بیچاروں کی کوئی اختیار ہی نہیں ہے، فارم 47 کی یہ پروڈکشن ہے، ان کو کیا شورٹی دینی ہے؟ لیکن آج تک آپ دیکھو، ہم نے مینار پاکستان پہ ہسٹری کا سب سے بڑا جلسہ کیا عمران خان نے، جی کوئی ایک پتہ نہیں ٹوٹا۔ اسلام آباد میں ہم نے پریڈ گراؤنڈ میں بہت بڑا جلسہ کیا، بڑے بڑے ہمارے جلسے جو پی ٹی آئی کے ہوئے ہیں، آج تک کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ یہ ابھی لاسٹ جلسہ جو ہم نے ریسنٹلی کیا ہے ثوابی میں، یقین جانو میں خود 28 کلومیٹر پیچھے پھنسا ہوا تھا۔ ہم یہاں اسلام آباد سے لیٹ تھوڑے نکلے تو میں جلسہ گاہ میں پہنچ نہیں سکا، 28 کلومیٹر تک روڈ بلاک تھا۔ ٹھیک ہو گیا، لوگ صرف 30% جلسے میں پہنچ سکے ہیں، 70% روڈوں پہ اوپر بلاک تھے کنوائے ہمارے۔ ٹھیک ہو گیا، اس کے باوجود کہیں آپ سنو کہ ایک پتہ ٹوٹا ہو، ایک کوئی ایسا نعرہ لگا ہو جو ہمیں ایک امپریشن دیا جاتا ہے پاکستان کی واحد پارٹی ہے جو پاکستان کو آگے لے جانا چاہتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ان کا لے جانے کا آج چھوٹی سی مثال میں دوں، دنیا میں کہیں پہ جو میں اردو میں کہوں تو یہ بجلی بنانے والے کارخانے جو ہیں جن کو آپ آئی پی پیز کہتے ہیں، دنیا میں کسی لیڈر نے ان کے یہ معاہدے نہیں کیے ہوں گے جو ہمارے ان لیڈروں نے معاہدے کیے ہوئے ہیں۔ ایک ساورن گارنٹی دی ہوتی ہے، ساورن گارنٹی میں آپ کے ہاتھ بندے ہوتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، یہ اس کو آپ چینج کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ چینج کرنے کی کوشش کی، دیکھو جب ہماری گورنمنٹ آئی عمران خان کی 28 روپے یونٹ تھی، اور عمران خان نے بلا کے ساروں سے نیگوشیٹ کیا اور 14 روپے یونٹ، ہاف یونٹ کر دی، ہم نے ہاف کر دی۔ اور آج دیکھیں ہماری جب حکومت گئی ہے 14 روپے یونٹ تھی اور آج 70-80 روپے یونٹ ہے۔ کیپیسٹی چارجز کن کی جیبوں میں جا رہے ہیں؟ جو اب پریزیڈنٹ گورنمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ 44% جو آئی پی پیز ہیں وہ ہے نواز شریف ہیں ان کے گروپ کی، 44%۔ 24% زرداری پیپلز پارٹی ہے اس گروپ کی ہیں، 20% جس میں فوجی فاؤنڈیشن کی ہیں، باقی لوگوں کی، اور 10% باقی لوگوں کی۔ ساری آئی پی پیز ان کی اپنی ہیں جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو یہ ریٹ بڑھا رہے ہیں یہ پیسہ ان کی جیبوں میں جا رہا ہے، اور ایک انہوں نے ایک لیگل طریقہ بنایا ہوا ہے کہ یہاں سے یہ پیسہ مل رہا ہے آئی پی پیز کو، اور یہ باہر ڈالروں میں چینج کر کے اپنے بینکوں میں بھیج رہے ہیں۔ ان کے فرنٹ مین ہیں جو چلا رہے ہیں۔ انہوں نے جو معاہدے کیے ہیں، پیسٹی چارجز کی آپ نے بات کی، کئی ایسے کارخانے ہیں جس میں ایک نواز شریف کا بھی کارخانہ ہے جس میں 3 سال سے وہ بند پڑا ہوا ہے، یعنی وہ مشینری ایسی لائی گئی، وہ کارخانہ ایسے پاکستان امپورٹ کیا گیا جو چلنے کے قابل ہی نہیں تھا، ایک فارمیلٹی لگا کے ایک پرانی مشینری وہاں کھڑی کر دی گئی اور اس کو اوکے کر دیا گیا۔ 3 سال سے ایک کارخانہ چلا نہیں اور اس کو کئی 100 ارب دے دیے گئے ہیں، منتھلی کتنے بلین اس کو دیے جاتے ہیں۔ تو ایسا تو دنیا میں کسی ملک میں ہوا نہیں ہے، اور یہی آج ہمارے حکمران ہیں، تو ان کی لائلٹی اس ملک کے ساتھ نہیں ہے نا۔ یہودی والا ایک نعرہ لگایا تھا مولانا فضل الرحمان، آپ کو یاد ہوگا نا، ان کی پارٹی نے لگایا تھا۔ ٹھیک ہو گیا، آج مولانا فضل الرحمان بیان دے چکے ہیں کہ یہ میری غلطی تھی، وہ یہودی ایجنٹ نہیں ہے، تو یہ تو بات ختم ہو گئی۔ جس بندے نے نعرہ لگایا تھا خود وہ کمٹ کر رہا ہے کہ اس نے غلط لگایا تھا، تو اس کو کوسچن ریز نہیں کرنا چاہیے۔ خود خان نے بول کے کہا، ہمارا ہر بندہ لیڈر یہ کہتا ہے کہ کوئی 1 روپے کی انویسٹمنٹ عمران خان کی باہر دکھا دے۔ حالانکہ آپ کو یاد ہے کہ جب ہماری جمائمہ بھابی نے لی تھی، خلا لی تھی، یا انہوں نے ڈیورس عدالت کے تھرو لی تھی، اینڈ فیو بلین میں ایگزیکٹ 5.5 بلین پاؤنڈ یا سم ملین، سم میں ایگزیکٹ وہ فگر مجھے ان کو ہم فارمر بھابی کہیں گے نا، فارمر بھابی جی، وہ کورٹ کے ذریعے مل رہی تھی عمران خان کو، عمران خان نے وہ بھی نہیں لی۔ پاکستان کے ہمارے کوئی اور لیڈر ہوتا نا 10 روپے نہ چھوڑتا یہ، لیکن یہ تو ملین آف پاؤنڈ، اگر اس بندے کو لالچ ہوتا تو ملین آف پاؤنڈ اس کو مل رہے تھے وہاں پہ، تو وہ لے لیتا آسانی سے۔ آف کورس خانہ کعبہ، مسجد نبی ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے۔ پہلے تو بات ہے فوٹو کی، جہاں فوٹو آپ لگا دیں، بیسک چیز ہے مسلمان کے لیے، جو پرائمری چیز ہے۔ نبی کے وسلم نے ایک سنا ہے کہ حضرت جبرائیل کسی انسان کی شکل میں آئے اور آ کے نبی کے وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مسلمان زانی ہو سکتا ہے؟ کہتے ہو سکتا ہے۔ شراب پینے والا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ بہت ساری برائیاں گنوائیں اور کہا کہ مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اور میں نے جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اسمبلی میں نواز شریف نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ یہ وہ ثبوت ہیں جس پہ ہم نے ایون فیلڈ وہ ساری پراپرٹی لی ہے۔ جھوٹ بولا نا، ایک بات پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اتنا کلیئر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، مجھے تو سمجھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جو مسلمان جھوٹ بولے، وہ خانہ کعبہ کی تصویر دکھا لے، وہ مسجد نبی کی تصویر دکھا لے، وہ قرآن اٹھا لے، وہ تو اس کو ایمان ہی نہیں ہے نا۔ آج ہمیں یہ غلطی تھی ہماری پی ٹی آئی کی، بزدار جیسے بندے کو وزیر اعلیٰ رکھنا، ہمیں پارٹی کو نقصان ہوا اس بندے کی وجہ سے۔ ٹھیک ہو گیا، میرے نزدیک اس کی جگہ پہ کوئی میاں اسلم، ماشاء اللہ میں آئی لو ہم، میاں اسلم جیسا بندہ ہوتا
تو آج پنجاب میں کیا پوزیشن ہوتی یا ہمارے اور یہ فواد صاحب بڑا ایکٹیو تھے, ہی وانٹڈ ٹو بیکم دی چیف میرے منسٹر. نزدیک میاں اسلم کی آپ ان کی جو افیلیشن ہے پارٹی کے ساتھ, جو لائلٹی اور جس لیول کا وہ بندہ ہے نا, میرے نزدیک میاں اسلم ہمارے وزیر اعلیٰ ہوتے. اور آج بھی میں دعا کروں گا اللہ پاک کرے, ابھی ہم سیٹیں ہم نے جیتے ہوئے پنجاب میں آپ کے سامنے, ہم نے ساری پنجاب اسمبلی جیتی ہوئی ہے. تو آج بھی ہمارے اگر وزیر اعلیٰ, میری اپنی ایک پرسنل اوپینین ہے کہ وہ اگر میاں اسلم جیسا کوئی بندہ آ جائے, اس لیول کا بندہ آ جائے, تو انشاءاللہ پارٹی اور عوام دیکھیں جو بھی چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئی ہیں پارٹی سے, عوام 80% نہیں, آج تو 90% عوام میری پارٹی کے ساتھ کھڑی ہے. وجہ کیا ہے؟ میرے ملک میں جو کچھ سکون 4 دن لوگوں کو ملا نا, 28 روپے سے یونٹ ہم نے 14 روپے پہ کر دی. ایک آئی پی پی سے جو معاہدہ تھا ان کا کیپیسٹی چارجز دینے والا, وہ تھا ان کا ڈالرز میں, کہ جب بھی ڈالرز میں یہ ڈالر کے حساب سے کیپیسٹی چارجز دیے گئے. عمر ایوب اس وقت منسٹر تھے ہمارے, اینڈ خان بعد میں پھر وہ بنا جی اس وقت آئی پی پیز کے ساتھ یہ معاہدہ کر دیا گیا کہ جو اس وقت ڈالر کا ریٹ تھا 147 روپیز اس وقت تھا, اور اس حساب سے آئندہ ہمیشہ کے لیے آپ کو 147 پہ یا 165 ایک دو فگر میں سے ایک ہے. دیکھیں اس وقت تو یہ جو ابھی جب آپ کی آج اگر وہ معاہدہ ہمارا نہ ہوتا نا, تو آج ان کو ٹرپل پیسے دینے پڑتے آئی پی پیز کو, اس ایک پی ٹی آئی کے معاہدے کی وجہ سے. تو یہ تو بیچارے ناخوش ہیں کیونکہ آئی پی پیز ہیں انہی کی. ٹیم تو اسی ملک سے لینی تھی نا عمران خان نے, خود وہ آنیسٹ بھی ہیں, وہ لائل بھی ہیں اس ملک کے ساتھ, انٹرنیشنلی ریکگنائز لیڈر ہے. آج آپ دیکھو نا آکسفورڈ یونیورسٹی کا جو شارٹ لسٹ ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, 2 بڑے لیڈروں کے درمیان عمران خان اینڈ ٹونی بلیئر کے درمیان مقابلہ فائنل ہونے جا رہا ہے. 2.5 لاکھ لوگوں نے ووٹ دینے ہیں, امید ہے 2 لاکھ عمران کو پڑیں گے. اس لیول کا بندہ, لیکن ٹیم تو وہی ایم این اے ہمارے نا, اب جب سے پاکستان بنا ہے خاندان چلے آ رہے ہیں انفارچونیٹلی, جو نہیں ہونا. جمہوریت اس ملک میں رہی نہیں ہے, ٹھیک ہو گیا. یہ جمہوریت تو نہیں ہے نا کہ کوئی اٹھ کے کہ جی ہم حکمران خاندان سے ہیں. وہ ٹیم تھی نا, اس ٹیم میں آج الحمدللہ صفائی ہو گئی ہے. وہ لوگ جو گندے لوگ تھے, جس میں بہت سارے آپ نام جانتے ہیں, آج وہ نکل گئے ہیں, اور عمران خان ابھی تک لینے کو ان کو تیار نہیں ہیں. اب صفائی ہو گئی ہے. اب جو رہ گئے ہیں نا وہ لوگ ہیں جو صحیح ہیں الحمدللہ, ٹھیک ہو گیا. اب آپ بریسٹر گور ہمارے جو چیئرمین پریزیڈنٹ ہیں, ہماری 3.5 سال کی حکومت کے دوران مولانا فضل الرحمان کا دھرنا ہوا, ہم نے کنٹینر لگائے, ہم نے کہا کہاں رہنا ہے, انہوں نے کہا جی یہاں بیٹھنا ہے. ہم نے روڈ پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا, کوئی پولیس نہیں لگائی گئی, کوئی رینجر, کوئی بلاول آئے تھے, بلاول وہ ایک منی مارچ ہوا تھا جو سرکاری ملازموں کو لے کے چلے تھے کراچی سے. سارے سرکاری ملازم تھے, عوام نہیں تھی. اوکے, سرکاری ملازموں جو مجبور تھے بیچارے, ان کو چند گاڑیوں پہ, سرکاری گاڑیوں پہ لے کے چلے تھے منی مارچ. ہم نے روکا, کہیں روکا, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. یہ ہوتی ہے جمہوریت. یہ جمہوریت نہیں ہوتی کہ لوگ نکلنا چاہیں اور آپ کنٹینر لگا دیں. پی ٹی آئی کے اندر جتنے لوگ ہیں نا, وہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, یقین جانو. اور ابھی صرف میں یہ بتاؤں, آپ آرمی کے اندر جتنے کینٹوں میں ہوگا نا, سروے کروا لے کہ اس دفعہ لاسٹ الیکشن میں کینٹوں کے اندر یا ڈی ایچ ایس کے اندر پی ٹی آئی کو کتنے پرسنٹ, 90-95% ووٹ پی ٹی آئی میں ملا ہے کینٹوں میں. نواز کھوکھر کا بیان یاد ہے نا, نواز کھوکھر نے کمٹ کیا کہ سارے کینٹوں میں, سارے ڈی ایچ ایز میں آرمی لوگ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں سارے, ان کی اویئرنیس ہوتی ہے. اسلام آباد دیکھ لیں, جتنے شہری علاقے میں, کراچی دیکھ لیں, لاہور دیکھ لیں, اسلام آباد میں ہر پڑھے لکھے لوگ ہیں نا. ووٹ کس کو دے رہے ہیں, کس پارٹی کے ساتھ ہے؟ پی ٹی آئی کے ساتھ, ٹھیک ہو گیا. پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ ملک کو نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں. اور ان کا اٹھا کے دیکھو, آرمی ریٹائر آفیسر, سول بیوروکریسی, ٹیچر, دیکھو اگر تو بلاک کریں گے, اگر جب پبلک آ جاتی ہے نا سامنے, تو پھر پبلک کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتی. اگر آپ ظلم کریں اس پہ تو ٹھیک ہو گیا. مروت نے جب آپ کو کہہ دیا ہے کہ آپ چھیڑیں نہیں, جلسہ ہونے دیں, کوئی مسئلہ ہوا تو ہم ذمہ دار ہیں نا. کل آپ نے تحریک لبیک والوں کو 1 ہفتہ عوام پہ عذاب بنے رہے ہو فیض آباد میں, عوام کے عذاب. میں خود جانا تھا ایک دفعہ ڈی ایچ اے, پتہ نہیں کہاں سے پھر کے گیا. جماعت اسلامی والوں نے دھرنا دیا ہفتے کا, وہ تو میں نے یہیں پہ پوچھا تھا. سن لینا, بجلی سستی کرانے کے لیے الٹی بجلی مہنگی کرا کے 3 روپے چلے گئے. اچھا جی جناب, 3 روپے مہنگی کرا کے چلے گئے, دھرنا ختم ہو گیا. لیکن دھرنا دیتے رہے نا, عوام ذلیل ہوتی رہی. 500 ارب انہوں نے کہا جی ہم پنجاب گورنمنٹ سبسڈی دے گی, کس کو, 14 روپے کے حساب سے, جن کی یونٹیں 500 سے کم ہے. اب یہ ایک نیا لوٹ کا طریقہ نکالا ہے کہ گورنمنٹ کے فنڈ سے 500 نکالیں گے اور وہ آئی پی پیز کو دے دیں گے. لیگل ہو گیا پیسہ, اور اس کو نام سبسڈی دے دیا کہ ہم لوگوں کو سبسڈی دے رہے ہیں. بیسیکلی ایک گورنمنٹ سے فنڈ نکال کے اپنی جیب میں ڈال لیں گے. بھائی سبسڈی یہ ہے کہ آپ ریٹ کم کرو,
آپ یہ نہ کرو کہ ہم 500 ارب گورنمنٹ سے دے رہے ہیں، آپ ریٹ کم کرو، جو آپ 80 روپے پہ لے گئے ہو ان سے 20 روپے 40 روپے کم کرو، یہ ہوگی فیور گورنمنٹ عوام کی اور پاکستان کی۔ یہ کون سی فیور ہے کہ گورنمنٹ کے فنڈ سے لوٹ کے پیسہ 500 ارب روپیہ اور وہ سبسڈی کے نام کا اپنی جیبوں میں آئی پی پی سی نہیں کی ہے نا ساروں کی جو بیٹھے ہوئے ہیں، اور 500 جیب میں ڈالو، تو یہ عوام کو بیوقوف نہیں بنایا انہوں نے؟ مطلب یہ کوئی بات کرنے والی، جس طرح وہ آئی پی پی کے معاہدے کیے گئے، یہ وہی چیز ہے بالکل۔ یعنی عوام کو سمجھ آ رہی ہے، اگر مجھے سمجھ آ رہی ہے، میں ایک عام بندہ ہوں، سب عوام کو سمجھ آ رہی ہے کہ ایک نیا طریقہ لوٹ کا نکال دیا ہے انہوں نے۔ جلسے کا پرپس یہ ہے کہ عوام کی جو رائے ہے نا اس کو بتانا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے الیکشن میں، ہم نے 180 سیٹ اسمبلی میں 2/3 میجارٹی جیتی ہوئی ہے، ہم نے پنجاب ساری اسمبلی جیتی ہوئی ہے، آپ 17 سیٹوں والوں کو حکومت میں بٹھایا ہوا ہے، یہ عوامی رائے نہیں ہے۔ عوام تو نکل کے بتا رہی ہے کہ ہم نے کس کو ووٹ دیا ہے۔ آپ نے دیکھا، میں الیکشن والے دن اسلام آباد میں تھا، یقین جانے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے پیرنٹ کے ساتھ آ رہے تھے اور وہ جذباتی ہو کے ووٹ دے رہے تھے۔ آپ آج بھی ریکارڈ کریں، ہر پولنگ سٹیشن سے جہاں پہ ہمارا 400 ووٹ نکل رہا ہے، یہاں نون لیگ کا 50 ووٹ 55 ووٹ، یہ ریکارڈ ہے۔ یہ تھا باقی جماعتوں کے 10 ووٹ 5 ووٹ 6 ووٹ، عوام نے کھل کے اور لوگوں نے سامنے رکھ کے مورے لگائی ہیں، اور نشان ہمارے دیکھو، کہیں فاختہ ہے، کہیں کبوتر ہے، کہیں یہ ہے، کہیں یہ ہے، اس کے باوجود عوام نے ڈھونڈ کے، ٹھیک ہے، نکلے نا لوگ۔ آپ نے عوام کے ووٹ کو رد چوری کر لیا بیسیکلی۔ وہ جو ان کا نعرہ تھا نا کہ ووٹ کو عزت دو تو ووٹ کو چوری کر لو، پورے ملک کا ووٹ انہوں نے چوری کر لیا ہے، تو عوام اسے نکلے گی نہیں، کیا کرے گی؟ عوام نے اپنا ریئیکشن تو دینا ہے نا۔ بالکل اب تک کیوں نہیں، ایک منٹ، اب تک کیوں نہیں دے رہے تھے؟ اب یہاں بتاؤ، کسی اور پارٹی کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا، فروری میں لوگوں نے نکل آنا تھا۔ ہمارے لیڈر نے کہا یہ میرا اپنا ملک ہے، ہمارا ملک میں ہم نے پہلے کورٹ کا راستہ اڈاپٹ کرنا ہے، لیگل، ہم لیگل طریقہ اڈاپٹ کرنا، ہم نے جلد سے جلوس، لوگوں کو پہلے لوگ پسے ہوئے ہیں بیچارے بجلی کے بلوں سے، ہر چیز سے، تو عوام کو بھی تنگ نہیں کرنا۔ بھی لبیک والے ایک ہفتہ ذلیل کر کے گئے ہیں لوگوں کو، جماعت اسلامی والے دوسرے تیسرے، تو خان کی یہ ویژن ہے کہ یہ ملک ہمارا اپنا ہے۔ جو آرمی والا ہوتا ہے نا، اس کو پی ایم کاکول سے جب حلف لیا جاتا ہے نا، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جب ملک پہ مشکل وقت آئے گا نا تو میں اپنی جان بھی قربان کر دوں، ٹھیک؟ اس سے بڑی بات تو کوئی نہیں ہے، ٹھیک؟ اس ملک کے لیے میرے تمام فوجی، صرف اس وانا آپریشن ہمارے کو 700 افسر شہید ہوئے ہیں، ہزاروں میں جوان شہید ہوئے ہیں۔ کس کے لیے؟ اب بھی ہو رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ اس ملک کے لیے نا، ٹھیک ہے؟ وہ میری بیگم کہتی ہوتی ہے کہ میں روزانہ صبح دیکھتی ہوں، صبح سویرے آپ جھنڈا لہرا کے سویرے سلوٹ خود بھی کر رہے ہوتے ہیں، جوانوں کو بھی کرا رہے ہوتے ہیں، اور موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں جوانوں کو کہ جب مشکل وقت آئے گا تو اس ملک میں اپنی جان بھی قربان کر دیں گے۔ یہ فوجی کا یہی معاہدہ ہوتا ہے نا۔ کیا میں برداشت کروں گا کہ اس ملک پہ چور اور ڈاکو اس ملک کا کیا حال کر دیا ہے، کیا حال ہو گیا؟ ان ساروں میں عمران خان بہت اچھا ہے۔ انٹرنیشنلی امریکن تھنک ٹینک نے کہا ہوا ہے کہ عمران خان ملک سے لائل ہے اور وہ آنےسٹ بندہ ہے۔ ان جو پریزنٹ سیٹ اپ ہے، جو بھی لیڈر ہیں باقی سارے، میں نام نہیں لیتا، ان ساروں سے مجھے عمران خان اچھا لگتا ہے۔ وہ ملک کو آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ تھوڑے سے عرصے میں 3.5 سالوں میں انہیں تمام ضلعوں میں یونیورسٹیاں بنا دی۔ میرے چکوال تعلق ہے، چکوال کے بچے پنڈی، اسلام آباد، لاہور یونیورسٹیوں میں جاتے تھے، خان نے چکوال میں یونیورسٹی بنا دی، ہر ضلع میں یونیورسٹی بنا دی۔ آج میرے بچے بچیاں وہیں چکوال میں پڑھتے ہیں۔ میرے ملک میں حالانکہ بدقسمتی ہماری حکومت کی رہی، عمران خان کی، کہ 2 سال کرونا میں ہم رہے۔ کرونا کے باوجود اگر میں انگلیوں پہ آپ کو بتاؤں نا کہ ٹوٹل 3.5 سالوں میں ہم نے $46 بلین عمران کی حکومت نے کر دیا گیا۔ $46 بلین سے $27 بلین تو ہم نے واپس کیا قرضہ۔ آج تک کسی حکومت نے، لوگ ریشیڈیول کرواتے ہیں، عمران خان نے $27 ارب واپس کیا۔ پیچھے $19 بلین رہ گیا۔ 19 میں سے $6.5 بلین آپ نے سود دیا قرضوں پہ، وہ بھی عمران خان دیا۔ $12.5 بلین رہ گیا۔ $12.5 بلین سے ہم نے $7 بلین عمران خان کی حکومت نے فارن ایکسچینج میں ڈال دیے۔ جب ہماری حکومت گئی 21 بلین آپ کا فارن ایکسچینج پڑا ہوا تھا، 21 بلین آج $1 بلین بھی نہیں ہے۔ چلیں یہ تھوڑے سے آخری بات سنیں نا، پیچھے بچ جاتے ہیں $5.5 بلین، ٹوٹل 3.5 سال کا قرضہ۔ اس میں ہم نے کرونا میں لوگوں کو ہیلپ کی تھی، ہیلتھ کارڈ کا
ہیلتھ کارڈ میں نے اپنے گاؤں کے رشتہ داروں کے میں نے بائی پاس کروائے ہیں ہیلتھ کارڈ ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے. اوپن آپ انویسٹیگیشن کریں, آپ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہیں جہاں جہاں بھی ہوئے ہے وہ کورٹ کے سامنے لائیں, پتہ چل جائے گا. آپ کی بی بی سی کی ڈاکومنٹریز آ چکی ہیں, انٹرنیشنل میڈیا ایکسپوز کر چکا ہے کہ ان کے اپنے لوگ تھے, آپ کو سارا نالج ہے. یہ ایک پلان چیز تھی جو لانچ کی گئی. اس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی انوالو نہیں ہے. میں خود بھی ہم سارے ملک سے پیار کرنے والے ہیں, ہم نے ملک کو توڑنا نہیں ہے, بنانا ہے. اور یہی ہمارے لیڈر کی ہے ویژن, یہی ہے کہ ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے, بنانا ہے. یہ جتنی سازش ہوئی ہے اور چیز بنتی نہیں تھی نا ان کے پی ٹی آئی کے خلاف, یہ ایک سازش ہوئی گیا جو کچھ ٹائم بعد سامنے ہمارے آ جائے گی اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایکچولی کون لوگ انوالو ہیں, کس نے کی ہے. جب پروٹیسٹ کرنا ہمارا حق ہے, ہم نے پروٹیسٹ پیسفل کی ہر جگہ پہ, ٹھیک ہو گیا, وہ ہمارا حق ہے. جہاں پہ آپ بات کرتے ہیں توڑ پھوڑ کی, تو جب آپ کے سامنے ویڈیو آ رہی ہیں, جب وہ پکچر آ رہی ہیں جن کا تعلق ہی نہیں ہے پی ٹی آئی سے, جن لوگوں کا وہ دروازے کھلوا رہے ہیں, لوگوں کو کہہ رہے ہیں آ جاؤ انٹر ہو جاؤ, وہ توڑ پھوڑ شروع کرا رہے ہیں, تو انویسٹیگیشن تو اس پہ ہونی چاہیے نا کہ یہ کون لوگ ہیں, پکڑے نا ان لوگوں کو. آج تک کیوں نہیں پکڑے گئے جو لوگ, اتنے کلیئر پکچر ہیں, کلیئر ویڈیو آئی ہوئی ہیں. جو بھی ہمارے ادارے کے دفتر بنے ہوئے ہیں, لائک پشاور کور ہاؤس ہے, تو آپ دیکھیں مین روڈ کے اوپر ہے. اگر مین روڈ پہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کور ہاؤس کے اندر ہے. اب جی ایچ کیو مال روڈ کے اوپر بنا ہوا ہے, اکثر پروٹیسٹ مال روڈ کے اوپر ہوتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. مال روڈ ہے, مری روڈ پورا ہے, اس پہ آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. یوں تو یہ جماعت اسلامی والے بھی جی ایچ کیو کے پاس ہی بیٹھے ہوتے ہیں نا, لیاقت باغ میں ان کو بٹھایا ہوا تھا نا, ٹھیک ہو گیا. تو جی ایچ کیو کے پاس نہیں ہے. ادارہ ہے گورنمنٹ پاکستان کے اندر, جو آرمی ہے یا پولیس, جو گورنمنٹ ادارے ہیں یا رینجر ہیں, ان کو ایک ہفتہ 2 ہفتے پہلے پلان بتا دیا جاتا ہے کہ یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, پولیس والوں کو, رینجر کو یا باقی ڈپارٹمنٹ جو ہیں. مجھے یہ بتائے کہ سویلین کو ایک جلسہ یہ 22 کا کرنا تھا نا, کتنے مہینوں سے این او سی تیاریاں ہو رہی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, اور اس کے بعد جا کے ایک جلسہ ہوتا ہے. 9 مئی کو ایک اریسٹ ہوتی ہے, اور اس کے فوری ساتھ ہی ہر جگہ پہ آرگنائز قسم کی توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے. پاکستان کے 100 حصوں پہ, 100 جگہوں پہ ہو جاتی ہے. سویلین کے لیے پاسبل ہے یہ پہلے سے پلان کر کے رکھنا؟ یا ایک پی ٹی آئی اس حالت میں جب تھی, پی ٹی آئی جس حالت میں تھی کہ لوگ ہمارے اریسٹ ہو رہے تھے, انڈر گراؤنڈ تھے لوگ سارے, بہت زیادہ سختی تھی, اس حالت میں کیا یہ پاسبل تھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ایسے اچانک 100 جگہوں پہ احتجاج ایک کرتا؟ تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں جو بعد میں سامنے آ جائیں گی. یہ نہیں ہو سکتا, ایک پارٹی کی کیپبلٹی نہیں ہے کہ وہ 100 جگہ پہ ایک دم 1 گھنٹے کے اندر وہ احتجاج کروا دے. آپ نے عمران خان کے پچھلے چند دنوں کے جو بیان ہے وہ آپ نے پڑھے ہوں گے, کلیئر انہوں نے کر دیا ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا عمران. اور ویسے بھی ایک آرمی افسر, میں اب ریٹائر ہو گیا ہوں, تو میرا کیا تعلق ہے, میرا کیا رول رہ گیا آرمی کے ساتھ؟ میں بھی وہ اس کسی کو لے کیا ہو, لیکن دیکھیں ہم دونوں کی طرف ٹرسٹ ہے کہ ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں, وہ 6 سال تک وہ آئی ایس آئی میں رہے ہیں, دنیا کی نمبر 1 ہماری ایجنسی ہے ماشاءاللہ, ٹھیک ہو گیا. اور اس کو انہوں نے ہیڈ کیا ہے فار اے لانگ ٹائم, ایز اے میجر جنرل بھی رہے ہیں, ایز اے لیفٹیننٹ جنرل بھی رہے ہیں. تو وہ جس لیول پہ ان کا ویژن ہے اس پہ ہم بات نہیں کر سکتے. عمران خان بھی ایک جس لیول کے وہ لیڈر ہیں اور انٹرنیشنل ریکگنائز بندے ہیں, وہ 8 سال چانسلر رہے ہیں بریڈ فورڈ کے, اور آپ آکسفورڈ کے وہ چانسلر بننے جا رہے ہیں. دنیا میں وہ واحد بندہ, یہ تو ہمیں فخر ہے پاکستان کا, اس لیول کا بندہ ہے. تو وہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں کریں گے کہ وہ ایک ملک کے خلاف پلاننگ کریں گے. عمران خان کے بارے میں ایٹ لیسٹ بلیو نہیں کر سکتا کہ وہ بولتے کچھ اور ہیں اور پلان کچھ اور کر رہے ہوں گے. یہ عمران خان کے بارے میں آپ سوچے بھی نہ. ایک گھر میں جب کہ فیملی رہتی ہے نا, تو اس میں مس انڈرسٹینڈنگ بھائیوں میں بھی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہو گیا. ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی, آپ کو ابھی پھر آپ سامنے آیا کہ ہی از بیک, شیر افضل مربت بیک. آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات دوں کہ پارٹی کے اندر شیر افضل مربت کی پوزیشن ہے, کراؤڈ پٹر ہے. وہ پچھلے 2 احتجاج انہوں نے اسلام آباد میں کروائے ہیں, کوئی روک نہیں سکا اس بندے کو. دلیر بندہ ہے, اپنی کنسٹیٹوئنسی میں اس نے دیکھو کس طرح اس کے پیچھے لوگ ابھی پچھلے چند دنوں سے وہ جہاں گزر رہا ہوتا ہے وہاں جلسہ بن جاتا ہے, ٹھیک ہو گیا.
اب کچھ میرا تو خیال ہے کہ ہمارے جو اینٹی لوگ ہیں نا، لائک جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خواہش یہ تھی کہ اس بندے کو آؤٹ کرے. یہ بندہ بہت بولڈ ہو گیا تھا. جب کوئی نہیں بول رہا تھا تو وہ بندہ 1 سال سے موبلائز کر رہا تھا لوگوں کو. وہ کراؤڈ پولر تھا، وہ لوگوں کو نکال رہا تھا. شاید باقیوں میں اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ اتنے لوگ نکال سکیں. ٹھیک ہو گیا. تو وہ ایک ہو سکتی ہے مس انڈرسٹینڈنگ گھر کے اندر بھی ہو جاتی ہے. وہ ہوئی مس انڈرسٹینڈنگ اور اب کلیئر ہو گئی. ہی از بیک الحمدللہ پی ٹی آئی میں. مطلب پی ٹی آئی میں گئے نہیں تھے. پی ٹی آئی سے آپ نے برسٹر گور ہمارے چیئرمین کا بیان سنا ہے نا کہ جی مروت واز پارٹ آف پی ٹی آئی, مروت از پارٹ آف پی ٹی آئی اینڈ مروت ول ریمین پی ٹی آئی پارٹ. یہ آپ نے بیان سنا ہے نا ان کا, آپ نے ٹی وی انٹرویو میں 100 دفعہ. تو ہی واز ناٹ آؤٹ. مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی, وہ کلیئر ہو گئی ہے. میرا نہیں خیال. کیوں کہ سول کورٹ جتنی ہیں ان کے سامنے کوئی یہ ثبوت نہیں پیش کر پا رہے. آپ نے کل کی ایک بات سنی ہوگی کہ کورٹ میں اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ جی بشرا بی بی کے 9 مئی کے کیس اس لیے رجسٹر کیے تھے کہ خوش ہوئی تھی سن کے, تو اس پہ ایف آئی آر درج ہو گئی تھی, 12 ایف آئی آر درج ہو گئی تھی. تو اس قسم کے کیسز اب کورٹ اٹھا کے باہر پھینک رہی ہے. ایون اگر ملٹری ٹرائل ہوتا بھی ہے اور اس کو بھی تو چیلنج ہونا ہے. پھر کورٹ کو باتیں سمجھ آ گئی ہیں کہ ایکچولی وہ ڈرامہ ہو کیا رہا ہے. صاف کی بات کرے گا نا, جو صحیح بات کرے گا نا وہ ان کے اینٹی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ایسی بات نہیں. شکر الحمدللہ کورٹ کے اندر ہمارے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ لوگ بھی ہیں ابھی گڑبڑ کر رہے ہیں, لیکن جو لوگ ہیں وہ صحیح ہیں. جج جتنے بھی بنتے ہیں میرے نزدیک وہ ایک اوتھ لیتے ہیں, اور الحمدللہ ہماری جوڈیشری بھی ٹھیک پرفارم کر رہی ہے. تو باہر کی بہت ساری ایجنسیاں بھی انوالو ہو جاتی ہیں ملک کے اندر نقصان پہنچانے کے لیے نا, ہمارے اپنا بائیفرفیکیشن کرنے کے لیے. پھر جو ہماری پریزنٹ گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کی بڑی خواہش ہے کہ آرمی کی اور پی ٹی آئی کی ایسی لڑائی ہو جائے. مجھے میں ایک بات بتاؤں آپ کو. مجھے آج تک بتائیں, میرے کسی ایک لیڈر کا بیان بتائیں جس نے کہا ہو کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. یہ نعرہ کس نے لگایا تھا؟ مریم نواز نے, نون لیگ نے لگایا تھا. مجھے آج تک بتائیں سٹنگ پرائم منسٹر پاکستان کا نواز شریف کہہ رہا ہے کہ جو انڈیا کے اندر حملہ ہوا ہے اس میں کون انوالو ہے, کس کا نام لیا تھا اس نے؟ وہ جو آج تک آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی ملک کا وزیر اعظم جو 2 دفعہ جو پکڑا گیا تھا, جو تیسری دفعہ 2-3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہو, وہ اپنے ملک کے خلاف اتنا بڑا الزام لگا دے, اتنا بڑا الزام کہ میری ایجنسی انوالو ہے انڈیا کے اٹیک میں, اور اپنے چند بندے بھی اریسٹ کر لے ان کو خوش کرنے کے لیے. میرے لیڈر نے آج تک, یا میرے کسی لوور لیول کے لیڈر تک نے آج تک آرمی کے خلاف کوئی نعرہ لگوایا ہو, آج تک آرمی کے خلاف کوئی بات کی ہو. ہم سارے آرمی کا حصہ ہیں, پاکستان آرمی ہمارا حصہ ہے. لائک میں نے 27 سال میں ریٹائر ہو کے آیا ہوں, ہم ہی ہے نا آرمی, اس ملک کے لوگ ہیں نا. ٹھیک ہو گیا. کوئی آرمی کسی اور ملک سے تو نہیں آئی ہوئی ہے نا. میرے لیڈر کا کوئی ایک بیان نکال کے دکھائیں, یا کسی لوور لیڈر کا, کہ جہاں ہم نے آرمی کے خلاف بات کی ہو, ہم نے نعرہ لگایا ہو کہ یہ جو وردی ہے اس کے, یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, یا جو نواز شریف نے کیا, یا وہ ڈان لیکس جو بھی ہے, جو چیزیں ہوئی ہیں, کبھی ہماری پارٹی سوچ بھی نہیں سکتی ہے. جن پارٹیوں نے, جن کو آپ نے حکومت میں بٹھایا ہوا ہے, یہ ان لوگوں نے کیا ہوا ہے سارا آرمی کے خلاف. آج ہو سکتا ہے, میرے نزدیک مجھے شیورٹی ہے کہ جو بھی یہ اینٹی آرمی چیزیں آتی ہیں یہ لوگ پروڈیوس کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. ہمیں بدنام پی ٹی آئی کو کرنے کے لیے یہ لوگ کر رہے ہوں گے. اپنی تو عوام ہے نہیں ان کے ساتھ, اور ان کو جھگڑا ڈالنے کے لیے, امپریشن دینے کے لیے کہ شاید پی ٹی آئی خلاف ہے آرمی کے. بھائی کوئی ایک میرے لیڈر کا, میرے کسی کا ایک بیان دکھائے ہم نے آرمی کے خلاف کیا ہو. بالکل ٹھیک ہے ان کی کہ ایک تو جب جیل کی بات کرتے ہیں نا, تو جیل میں کسی کو اسیس ہی نہیں ہے اندر کیا کہا ہے لیڈر نے اور باہر کیا آ کے کہا جا رہا ہے. رپورٹرز تو ہوتے ہیں نا وہاں پہ, رپورٹر بھی جس حالت میں بھی 1-2 دفعہ وہاں گیا ہوں, آپ بھی گئے, شاید گئے ہوں گے ملنے کے لیے. تو وہاں چیزیں رپورٹ بھی بعض کا صحیح نہیں ہوتی, جو بیان آتا ہے وہاں سے اس پہ بلیو کرنے کے لیے بھی, لائک جس طرح ایک کہہ دیا گیا کہ عمران خان نے مروت کو یہ کر دیا, وہ نکال دیا پارٹی سے, بعد میں چیئرمین کا بیان آیا کہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس سامنے مثال موجود ہے نا کہ اتنی بڑا پروپیگنڈا کر دیا گیا شیر افضل مروت کے خلاف, اور بعد میں چیئرمین کو کلیریفیکیشن کرنی پڑی کہ نہیں ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ باتیں بہت ساری بنا دی جاتی ہیں. میرا نہیں خیال کہ میرا لیڈر آرمی کے خلاف یا ملک کے خلاف کبھی کوئی بات کرے گا. وہ پولیٹیکل وکٹمائز کیا جا رہا ہے, کوئی قصور نہیں ہے اس بندے کا, کوئی اس میں کے خلاف ایسا قصور نہیں ہے جس کی وجہ سے جیل میں رکھا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. جہاں تک ججوں کی بات کی ہیں, آپ کے ججوں نے وہ ڈیسیژن, وہ پنشمنٹ دی ہے ان کو جو سوچی نہیں, بعد میں کورٹ نے اڑا دی ہے, ہائی کورٹ نے اڑا دی ہے, ساری سیشن نے اڑا دی ہیں. ٹھیک ہو گیا.
تو اس کی آپ بات نہ کریں کہ کیسے ہو رہی ہیں پنشمنٹ ہو رہی ہیں، لیکن غلط رکھا گیا یہ انٹرنیشنل لیول پہ لوگ ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ پولیٹیکل اب جو اس کی ہو رہی تھی نا شارٹ لسٹنگ آکسفورڈ یونیورسٹی کے لیے، تو وہاں بھی کچھ لوگوں نے پوائنٹ اٹھائے کہ وہ تو جیل میں بند ہیں اور وہ ادھر، تو وہاں پہ یہ قانون میں تبدیلی کی گئی کہ وہ پولیٹیکل وکٹمائز ہے